کہ رسول نے کیا کہا؟ یہودی افترقت الیہود علی 71 ملہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت کتنے فرقوں میں جائے گی؟ بولو، عام بات ہے نا، سنتے ہیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں جائے گی، کل فی النار الا واحدہ، 73 میں سے واضح لفظ رسول اکرم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، زبان رسالت بات سے واضح فرمان کہ 72 جنت سے محروم ایک ہی جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہر کوئی بیان کرتا ہے لیکن آگے کا ٹکڑا نہیں سمجھاتا۔ اگر وہ امام کا مقلد ہے تو اس کو کاٹ کر کے پھینک دے گا، اور سمجھائے گا بھی تو اپنے انداز سے سمجھائے گا۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، کوئی کتنی گالیاں دے، کوئی کتنے تانے دے، آپ علماء کے اور دین کے ان خادموں کے احسان مند رہو کہ وہ منہج اور مسلک اور طریقہ اور راستہ جو جنت کا راستہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا 73 میں سے سارے جہنمی الا ملت واحدہ، ایک گروہ جو جنت میں جائے گا، کون ہے وہ؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی، واضح ہو گئے۔ ما انا علیہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی اصول حدیث کے محدث کا، مفسر کی تفسیر کا کوئی حصہ نہیں ہے، حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے کہ جو میرا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا اور میرے صحابہ کا منہج ہے، یہی جنت کا راستہ، جو میرا اور میرے صحابہ کا اور صحابہ کے بعد آنے والے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہی جنت کے راستے پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ کہا تمہارا ایمان اور علم، میں نے اسی لیے کہا کہ صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، سلف صالحین کا منہج، یہ ہمارے لیے جنت کی گارنٹی اور ہدایت کی بنیاد ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ پیمانہ اور کسوٹی ہے کہ اگر تم اپنا ایمان معتبر بنانا چاہتے ہو تو کس کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ؟ کس کی طرح؟ واضح بات کہی اللہ نے، میں نہیں کہا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تقریر کرتا رہے اسٹیج لگا کر کے، کتنی بڑی پگڑی بات کر کے آنے والا مولوی، سب کو گمراہی کی سندیں اور ضلالت کے القابات اور جہنم میں ڈھکیلتا نظر آتا رہے، کچھ نہیں بگڑنے والا۔ اس سے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دھرتی پر رہنے والے اہل ایمان و اسلام اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی توحید اور اتباع کے ساتھ چلنے والے، اگر یہ مسلمان اپنے ایمان اور عمل کو صحابہ کرام کے جیسا ایمان و عمل بنا دے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ جنت کے راہی ہیں، یہ جنت کے راستے پر ہے۔ ایمان تمہارے ایمان کی طرح، تمہارے عمل کی طرح، تمہارے منہج کی طرح، تمہارے اتباع اور پیروی کی طرح یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ ہدایت پر ہے۔ کس پر ہے؟ اور اسی ہدایت کی ہم اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ بھی اہل حدیثوں کا اعجاز اور شرف ہے، یہ اصحاب الحدیث کا، اہل الحدیث کا اور سلفیوں کا شرف اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ سنت کے آگے کسی امام اور کسی مرشد اور فقیہ اور مجتہد کی بات کو قطعاً نہیں مانتے۔ یہ شرف ہے اہل حدیثوں کا، یہ شرف ہے اہل حدیثوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین، بڑے واضح لفظ میں، کوئی فلسفے منہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارا جا کر کے ملتا ہے، وہ سلسلہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کے چلے گا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو صحابہ کے راستے پر رہے گا وہ جنت کا راستہ